نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں ہم صلاۃ التسبیح کے متعلق بات کرتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح یہ وہ فضیلت والی صلاۃ ہے، یہ وہ فضیلت والی نماز ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی تحفے کے طور پر دی۔ فرمایا، اے چچا، کیا میں آپ کو تحفہ نہ دے دوں؟ کیا میں آپ کو عطیہ نہ کر دوں؟ کیا میں آپ کو بخشش نہ کر دوں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ظاہری پوشیدہ تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو روزانہ پڑھ لیا کرو، اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کے دن پڑھ لیا کرو، اور اگر ہر جمعے کو یعنی ہر ہفتے میں ایک دفعہ نہ پڑھ سکو تو پھر ہر مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو، اور اگر مہینے میں ایک دفعہ نہ پڑھ سکو تو پھر ایک سال کے اندر ایک دفعہ لازمی پڑھ لیا کرو، اور اگر ایک سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو ساری عمر کے اندر کم از کم ایک مرتبہ لازمی پڑھو۔ تو اب میں اس کے طریقے کی طرف جاتا ہوں۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نیت باندھی جائے، اللہ اکبر کہا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھ کر پھر 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ سورت ملائیں، سورت ملا لی۔ اب اس کے بعد سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر آپ رکوع میں چلے جائیں اور رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں۔ رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد، پھر یہاں پر 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر جب سجدے میں جائیں، پہلے سجدے میں، تو 10 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھیں۔ پھر سجدے سے اٹھ کر جو 2 سجدوں کے درمیان جلسہ ہوتا ہے، بیٹھا جاتا ہے، تو اس میں بھی 10 مرتبہ یہ پڑھا جائے۔ پھر سجدہ کریں گے، دوسرا سجدہ ہوگا تو اس کے اندر بھی 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو یہ پہلی رکعت کی تسبیحات مکمل ہو گئی۔ اب یہ 75 ہو گئی۔ کیسے؟ سبحانک اللہم کے بعد 15 مرتبہ 15، پھر رکعت کے آخر میں سورہ ملانے کے بعد 10 مرتبہ، یہ 25 ہو گئی۔ پھر رکوع میں 10، 35 ہو گئی۔ پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے 45 ہو گئی۔ پھر پہلے سجدے میں 55 ہو گئی۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں یہ 65، اور پھر دوسرے سجدے میں یہ 75 ہو گئی۔ تو یہی ترتیب 4 رکعت کے اندر ہے۔ چاروں رکعتوں کے اندر 75 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ 300 مرتبہ ہو جائے گی۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آج عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ اس رمضان المبارک کے اندر لازمی، رمضان المبارک کے اندر تو اس کو روزانہ کی روٹین بنانا چاہیے۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم آخری عشرہ جو ہے اس کی جو طاق راتیں ہیں اس میں یہ معمول بنا لیں کہ ان طاق راتوں کے اندر صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، ان طاق راتوں کے اندر جاگنا ہے، کیونکہ وہی طاق راتیں ہوتی ہیں جن کے اندر جنہیں لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 سالوں سے بہتر ہے۔ تو یہ وہ رات ہے جو بڑی قیمتی رات ہوتی ہے، یہ ان طاق راتوں کے اندر لازمی پڑھی جائے صلاۃ التسبیح۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔